براہ راست آپ کو لے چلیں گے سوات، جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج پی ڈی ایم کے جلسے کو بہت شاندار طریقے سے کامیاب کروایا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے زماں گرانوں، خواگاہ سواتیانوں، تاسو جولو تدے میاں نواز شریف طرف ڈھیر ڈھیر سلامانوں۔ ڈھیرا مہربانی نن سوات زمان زڑا خوشحالہ کو۔ آج ہم پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، مالاکنڈ کے لوگ، کے پی کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گو کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد کرو وہ دن، آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں کے پی کے میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے، وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ پھر جب یہ حکومت آئی جس کو کے پی کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا۔ آج سستی بجلی تو دور، جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم، وہ سمجھ لیجیے چور ہے۔ نہ جانے کے پی کے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیئر طاقت کے
عمران اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کروڑوں لوگ خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو، ایک اینٹ نہیں مہیا کی، کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا میں لوگوں کو، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک نوکری تو دینے کی دور کی بات ہے۔ اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک عجیب دعوے کیے کہ میں نے KPK میں اتنے ہسپتال بنا دیے، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اور میں نے KPK میں انصاف کا بول بالا کر دیا، غربت ختم کر دی، KPK میں بے روزگاری ختم کر دی۔ ہم بھی وہاں پر، میں لاہور میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے کیا کیا کچھ اس نے KPK میں کر دیا ہے۔ بالآخر پتہ لگا کہ لیڈی ریڈی ہاسپٹل کی چھتیں جو ہیں وہ ٹپکتی ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ آکسیجن نہ ہونے پر پشاور میں لوگ مریض دم توڑ گئے۔ پھر پتہ لگا کہ ڈاکٹروں کو پولیس سے پٹائی کروائی۔ پھر پتہ لگا کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان۔ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا، جس وقت مہنگائی نہیں تھی، ہر ایک کو روٹی ملتی تھی، دوائی ملتی تھی۔ میں سوات کے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر میں اپنا ڈھول پیٹتے نہیں آیا، یہاں پر PDM کے اس شاندار پلیٹ فارم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں PDM کے، اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں یہ بات بتانے کے لیے کہ نواز شریف کی دور میں پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ہو چکی تھی، کینسر کا علاج مفت ہوتا تھا، PKLI جیسے عظیم ہسپتال بنائے گئے جن کا مقابلہ آپ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ہسپتال سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو PKLI جو نواز شریف نے بنایا تھا، وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا کووڈ کے علاج کے لیے، اور ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں CT اسکین اور جو بھی علاج معالجہ ہے اس کو 100% فری کر دیا تھا، اس لیے کہ خداداد ملک پاکستان، جس کو بڑی عظیم قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا، ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا، اور غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دوائی اور علاج کے صدق کر جان دے دیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اور خون کے دریا عبور کیے۔ آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا، میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ ہم نے تو اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا تانگے بان ہو یا مزدور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو، اس کو اس کا حق ملے گا، کوئی اس کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی اس کی عزت نہیں لوٹ سکے گا، کوئی اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اور اگر کوئی جرم کرے گا تو فی الفور اس کو سزا ملے گی۔ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے
اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، گندم باہر بھجوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے۔ اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے۔ مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ سواج میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک گھرانہ 6 افراد کا، ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گرگی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی، ڈاکٹر نے دی، انجینئر دی، ماں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں۔ وہ BRT کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی، مجھے بتائیں کہ BRT پشاور بسیں چلتی ہیں اور پھر چلتی ہیں، کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں، کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے، اربوں روپے آپ کے KPK کے خزانے کے لوٹے گئے BRT پشاور پہ۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا، عاجز آدمی ہوں، ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں، مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ BRT پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس PDM کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے BRT سے جلدی پشاور BRT بناتے ہم، تب تک چین سے نہ بیٹھتے، بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی، اربوں روپے ضائع کر دیے، آپ کی جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا وہ بلین ٹری کا منصوبہ، کہاں گیا وہ پہاڑ ہے کدھر معلوم جبا اس طرف ہے، میں معلوم جبا جانا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا، تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے KPK کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے اور انشاءاللہ PDM کی میت میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلوم جبا نہیں جا رہا کہیں تو یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا، میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبا، تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی، تو پھر سن لیں میری بات کہ PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں آجزی کے ساتھ PDM کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے، اور KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہوئی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی، اور ہسپتالوں میں مفت علاج
ختم ہو گیا, وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے, لیپ ٹاپ عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں. تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں. اور آج سن لیں میری بات, وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے, وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں, پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے. اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو, یتیموں کو, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا. آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا, لیوی لگ گئی, ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. ان کی قیمتیں لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں, اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں, بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں, بچے کو کتابیں کس طرح دیں, پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں. یہ ہے وہ مسئلہ. آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر. محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں, میں تو 2-4 صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا. تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے, اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے, انصاف کا, انصاف کے بول بالے کا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا, ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے. اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں, قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں, زمین دی ہے, انسان دیے ہیں, اذہان دیے ہیں, دولت دی ہے, مادی دولت دی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the will to do, یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت, وہ جذبہ. اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا, کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو اس کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی. امانت دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے, کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پسینہ بہانا پڑتا ہے, اور پھر تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, سوات کے عظیم, میرے دوستوں, اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, کے پی کے سارا بہت خوبصورت ہے. میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے کہ صبر کرو, گھبراؤ نہیں.
मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एटमी ताकत की हमें जरूरत है। वाह वाह वाह, ये आपको किस पीर ने बताया है कि कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एटमी ताकत की जरूरत नहीं। और भाई एटमी ताकत ये तो हमारा दिफा है। जो दुश्मन जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जेर करना चाहता था, आज एटमी ताकत जो पाकिस्तान की है उसकी आंखों में खटकती है। वो हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख सकता। वो जानता है कि अगर मैली आंख से देखा तो ये आंखें निकाल कर पांव तले मसल देंगे। और इमरान खान नियाजी कहते हैं कि हमें एटमी ताकत की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से कॉटन मंगवाओ, अगले दिन कहते हैं कि नहीं मंगवाओ। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि किस तरह 2013 में सीपैक के खिलाफ इमरान खान नियाज़ और उसकी टीम ने जहर घोला और सीपैक की कितनी तनकीद की। आज सीपैक की तारीफ करते थकते नहीं हैं। ये कैसा शख्स है जो दिन रात गलत बयानी धरों कोई और यू टर्न मारता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर के साथ वो मजीद खेले? अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी तकदीर के साथ खेले तो फिर आपको खुद अपनी तकदीर अल्लाह के फजल से बनानी होगी। और उसका वाहिद तरीका है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खूब कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सवात में मौजूद थे और पीडीएम जलसे से खिताब कर रहे हैं।